السلام فاؤنڈیشن یہ اپنا ہے، اپنوں کا ہے، جن کی کوشش یہ ہے کہ ایک بھی پیغام لوگوں کے نزدیک ایسا نہ جائے جو حدیث سے ثابت نہ ہو، جو قرآن مجید کی آیت سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے فاؤنڈیشن سے جڑ کر کے آپ کثرت سے ایسے لوگوں کا تعاون کریں، اور ہر اس ادارے کے ساتھ جو ادارہ کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے، دینی بھائی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب کو زندگی کیسے گزارنی ہے ایک ضابطہ اور ایک نظام حیات دیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان، پیارے نبی، نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ-نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دینی بھائیوں، انسان کی زندگی کی تخلیق کا مقصد اور اس کے مقصد حیات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمارا وجود ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت نہ ہو تو ہماری اس وجود کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو ایک مقصد حیات دیا کہ تم اس دنیا میں آئے کس لیے ہو، تمہارے جسم میں سانس کیوں چل رہی ہے، اور پھر تمہیں زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا دنیا کا، پھر اس میں غذاؤں کا نظام ہے، اس میں پانی کی سہولیات ہے، اس میں ہواؤں کا انتظام ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ تم زندہ رہ سکو اور زندہ رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ اگر ایسا تم نہیں کرتے ہو تو تم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی جس کے جسم سے روح نکل جائے اس میں، اور جس کے جسم میں روح رہے، اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں۔ جیسے مردہ لاش ہے ایسے زندہ لاش ہے، ایک چلتی ہوئی لاش ہے اگر اللہ کی عبادت سے کسی کی زندگی خالی ہے۔ دینی بھائیو، یہ مبارک مہینہ پورا کا پورا مہینہ یوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہمیں اور آپ کو بلاتا ہے، لیکن خاص طور پر اس مبارک مہینے میں آخر کے 10 دن جن کی ابتدا آج انشاءاللہ مغرب کی نماز سے ہوتی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، یہ بہت ہی اہم دن ہے جو اس رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی عبادتوں کی اہمیت ہے۔ دینی بھائی، وہ بقیہ 20 دن کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 10 دن آتے تھے، آخر کی جو یعنی عشر اخیرہ جو ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، تیار ہو جایا کرتے تھے کہ کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جم کر کے عبادت کرنی ہے۔ دینی بھائی، تیار ہونے کا کیا مطلب؟ تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی دیکھتا کہ اس کی منزل آنے والی ہے تو اسٹیشن آنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ بس بالکل
کوئی کوتاہی نہ ہو، میں اپنی منزل پر بآسانی پہنچ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ ٹرین آگے چلی جائے اور میں اسی ٹرین میں ہی رہ جاؤں، یا ایسا نہ ہو کہ میں اپنی منزل تک نہ پہنچ سکوں. تو دینی بھائی یہ ہوتا تیار ہونے کا مطلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر بالکل ریڈی رہتے تھے، تیار رہتے تھے کہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی ہے. دینی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ احیی اللیل، راتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رکھتے تھے. راتوں کو زندہ رکھنے کا کیا مطلب؟ یعنی رات میں شب بیداری کرتے تھے، جاگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. صرف تنہا عبادت کرنا اور تنہا عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں. یہ حماقت جس کے اندر ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اسلام ایک ایسا نظام ہے جس میں ہمیشہ اجتماعیت کی بات کی گئی. کسی بھی عبادت کو آپ لیں اس میں مقصود اجتماعیت ہے. کوئی بھی عبادت آپ دیکھیں کس عبادت میں آپ کو انفرادیت ملتی ہے، سب میں اجتماعیت ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقتوں کی نماز فرض کی تو ایسا نہیں کہ پڑھ لو اپنے اپنے طور پر، جہاں جو چاہو پڑھ لو، جسے جیسے آسانی. ویسے نہیں، آزادی دیتے تو بہت آسانی ہو جاتی، بہت آسانی رہتی، آدمی اپنے گھر کے مصلی پہ جا کر پڑھ لیتا. لیکن نہیں، ایک نظام ہے شریعت کا کہ اجتماعیت کے ساتھ آپ کو عبادت کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو پورے سال اللہ تعالیٰ اجازت دے رکھتا، جب جس کے دل میں آئے آ کر کے حج کر لو. اتنی ساری بھیڑ اکٹھا ہو، 25-30 لاکھ کے مجمع کو کنٹرول کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اس کے بندے اجتماعیت کے ساتھ عبادت کریں. اللہ تعالیٰ سہولت دے دیتا کہ جس کو جب چاہے سال میں 30 دن روزے رکھ لو، جنوری میں رکھ لو، فروری میں رکھ لو، مارچ میں رکھ لو، جس کو جب آسانی ہو تب روزے رکھ لو. لیکن نہیں، ایک خاص مہینہ ہے اور تمام مسلمانوں کو اسی مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے. دینی بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو اجازت دے رکھتا کہ زکوٰۃ کی رقم آدمی جہاں چاہے وہاں دے دے، جسے چاہے وہاں دے دے. لیکن نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیت المال کا نظام بتایا اسلام نے کہ ایک نظام ہونا چاہیے بیت المال کی شکل میں، جہاں علاقے کے لوگ، جہاں خطے کے لوگ، جہاں شہر کے لوگ، جہاں قصبے کے لوگ لا کر کے اپنی مسجد کے ذمہ داران یا یہ کہ جو بھی وہاں مسلمانوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اس کے یہاں اپنے زکوٰۃ کے فنڈ کو جمع کرے، وہاں لا کر کے اپنے زکوٰۃ کی رقم کو دیں اور پھر وہ اپنے ثوابدید کے مطابق، وہ اپنی تحقیق کے مطابق حقیقت میں جو لوگ مستحقین زکوٰۃ ہیں، جنہیں واقعی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، انہیں دیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو فساد پھیلے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو فساد پھیلے گا. فساد پھیلتا ہم اور آپ دیکھتے ہیں. بعد میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے، 10 لاکھ روپیہ چندہ لے کر کے گئے، لیکن ان کے مدرسے کا وجود صرف کاغذوں پر ہے. ان کے مدرسوں کا، ان کے مکاتب کا وجود صرف پیپرز میں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. دینی بھائی صرف زکوٰۃ میں ہم نے اجتماعیت کھوئی ہے. صرف زکوٰۃ میں تو اس کے اتنے سارے مفاسد ہیں کہ آدمی کو ڈر لگتا ہے، سوچ میں پڑا رہتا ہے آدمی کہ اسے زکوٰۃ کی رقم دوں کہ نہ دوں یا نہ دوں. کہیں ایسا تو نہیں کوئی غبن کرنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں فراڈ کرنے والا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے زکوٰۃ میں اجتماعیت کو کھو دیا. اجتماعی نظام جیسا ہونا چاہیے تھا اس کی ہمیں پرواہ نہیں رہی. ہر آدمی اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے، جس کی جس سے پہچان ہے اسے زکوٰۃ دے دیتا. دینی بھائیوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یقین ہو اس کے بعد بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میں یہ نہیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہے کہ آدمی اجتماعیت کے ساتھ رہ کر کے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دینی بھائی اس کا فائدہ ملتا ہے، اس کا پھر آدمی کو اس کی زندگی کے اندر اثر دکھائی دیتا ہے. دینی بھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنہا عبادت نہیں کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ اجتماعیت ہمیں ہر عبادت میں تلاش کرنی چاہیے. ہر عبادت میں جو شریعت سے ثابت ہے دینی بھائی اس میں نظر آنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی عبادت میں خاص طور پر انفرادیت کا ذکر ہے تو اسے انفرادی طور پر آدمی انجام دے. دینی بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 دنوں کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. اس 10 دن کے اندر کون سی عبادتیں انجام دینے کی ہیں ان میں سے چند ایک کا دینی بھائیو ذکر کرنے کی میں کوشش کروں گا. دینی بھائیو اس عاشرے میں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، تمام گناہ معاف کرے گا. صرف دل سے توبہ کرو اور صرف دل سے توبہ کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہوا آدمی واقعی احساس کرے کہ غلط ہوا، یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آدمی
حال میں اس پر ندامت کا اظہار کرے، روئے اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑائے اللہ تعالیٰ سے، بخشش طلب کرے، اور بخشش طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنی ہے، تب جا کر کے دینی بھائیوں توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقت اور پیریڈ یاد رکھیں کہ آدمی کی روح نکلنے جب والی ہوتی ہے تب توبہ نہیں قبول ہوتی، اس سے پہلے آپ کے لیے غنیمت ہے کہ آپ توبہ کر لیں، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا اور غرغرے کا وقت آ جائے گا تو دین بھائی پھر آپ توبہ کرنا بھی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرتا۔ جیسے کافروں کی اللہ تعالیٰ کافروں کی بغیر اسلام کی بخشش نہیں کرتا، ان کی توبہ نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ، ایسی موت سے پہلے کی جانے والی توبہ تو قبول ہے، لیکن بالکل عین موت کے وقت جب آپ کے غرغرے کا وقت آ جائے، آپ کے جسم سے روح نکلنا چاہ رہی ہے، اس وقت آپ توبہ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ اسلام پر رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے یا پھر جو عذاب ہے اس میں آپ چھوڑ دیے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف رہے گا۔ تو دینی بھائی اس شب قدر میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر میں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو جگا کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔